بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بایو انرجیٹکس اینڈ بایو کیمیکل ریئیکشنز. پلانٹ ارتھ پہ لیونگ آرگینزمس کی دو ایکسٹریم کلاسز ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک کو ہم آٹوٹرافس یا فوٹو سنتھیٹک آٹوٹرافس کہتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل پلانٹس، اور دوسری ایکسٹریم کلاس کو ہم ہیٹروٹرافس، یعنی وہ آرگینزم جو اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے، جیسے فار ایگزامپل ہیومنس. سو ہیٹروٹرافس اپنی خوراک کے لیے دے آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دا آٹوٹرافس. سو آٹوٹرافس سن کی لائٹ انرجی کو یوز کرتے ہوئے کمپلیکس آرگینک سبسٹینسز بناتے ہیں. یہی کمپلیکس آرگینک سبسٹینسز ہیٹروٹراف یوز کرتے ہیں اور دے کنورٹ دیم انٹو سمپلر سبسٹینسز. اگین فوٹو سنتھیٹک آٹوٹراف ان سمپل سبسٹینسز کو یوز کرتے ہیں and by using the sunlight energy they convert them back into the organic products, complex ones. اور یوں یہ لائف کا ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، یعنی سمپل سبسٹینسز کمپلیکس میں اور کمپلیکس انٹو سمپل، یعنی ایک وہ ریئیکشنز کے جن میں سمپل سے کمپلیکس سبسٹانسز بنے، جن کو ہم جنرلی اینابولک ریئیکشنز کہتے ہیں، اور پھر یعنی یہی کمپلیکس سبسٹانسز بروکن ڈاؤن ہوں to make the simple substances، ان کو ہم کیٹابولزم کہتے ہیں. So in terms of the bioenergetics، جو کمپلیکس آرگینک سمپل آرگینک سبسٹینسز ہیں، جیسے امائنو ایسڈز ہیں، شوگرز ہیں، فیٹی ایسڈز ہیں، یہ تھرو دا پروسیس آف دا اینابولزم جب کمپلیکس میکرو مالیکیولز میں کنورٹ ہوتے ہیں، جیسے پروٹینز ہیں، پولیسیکرائڈز ہیں، لپڈز ہیں، نیوکلک ایسڈز ہیں. So they take up their energy from these energy high molecules in ATP, NADH, NADPH, FADH2, and they are oxidized to make the low energy compounds. اور پھر یہی complex molecules جن کے اندر انرجی سٹور ہوتی ہے when they are broken up through the process of the catabolism to make the simple substances، تو انہی آکسیڈائز کمپاؤنڈ میں یہی انرجی جو ریلیز ہوتی ہے تھرو دا پروسیس آف دا کیٹابولزم، یہ دوبارہ سٹور ہو کے یہ ہائی انرجی کمپاؤنڈ دوبارہ ری جنریٹ کر دیتے ہیں. اور یوں لائف کا ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے کہ ہائی انرجی مالیکیولز اپنی انرجی یوٹیلائز کر کے سمپل سبسٹینسز کو کمپلیکس سبسٹانسز میں کنورٹ کرتے ہیں، اور پھر یہی کمپلیکس سبسٹانسز جب بروکن ڈاؤن ہوتے ہیں اور جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ انرجی سٹور ہو جاتی ہے ان دا فارم آف ہائی انرجی کمپاؤنڈ. اور یوں یہ ایک انرجی کنورژن کا یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. جنرلی جو کیٹابولک ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو ہم کنورجنگ پروسیس کہتے ہیں، کیونکہ جو ڈفرینٹ بایو مالیکیولز ہیں جب یہ بروکن اپ ہو رہے ہوتے ہیں تو بروکن ہوتے ہوتے یہ ایک ہی پوائنٹ پہ آ کے ایک سمپل سبسٹنس بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل سٹارچ ہے، گلائکوجنز ہیں، سکروز ہے. سٹارچ میں بھی گلوکوز ہوتا ہے، گلائکوجن میں بھی گلوکوز ہوتا ہے، سکروز میں بھی گلوکوز ہوتا ہے، جبکہ ہیں یہ ڈفرینٹ کمپلیکس مالیکیولز. لیکن جب یہ بروکن اپ ہوتے ہیں سو دے الٹیمیٹلی دے میک سنگل سمپل کمپاؤنڈ. اسی طرح جیسے پائرویٹ ہے، پائرویٹ ایلنین سے بھی بنتا ہے، گلوکوز سے بھی بنتا ہے، سیرین سے بھی بنتا ہے. پائرویٹ جب فردر بریکن ڈاؤن ہوگا تو یہ ایسیٹیٹ بنائے گا. یہی ایسیٹیٹ فیٹی ایسڈ سے بھی بنتے ہیں، یہی ایسیٹیٹ لیوسین، آئسولیوسین سے بھی بنتے ہیں. تو جنرلی جو کیٹابولک پروسیس ہوتا ہے ان میں بننے والے جو سمپل سبسٹینسز ہیں یہ ڈفرینٹ بایو مالیکیولز چونکہ یہ بنا سکتے ہیں، تو جنرلی ہم ان کو کنورجنگ پروسیس کہتے ہیں. اور anabolic process are generally termed as the diverging processes because کہ اس میں جو سمپل یونٹ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ویز سے کمبائن ہو کے ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپلیکس بایولوجیکل مالیکیولز بناتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایسیٹیٹ ہے، ایسیٹائل کو اے ہے، اس سے میورونیٹ، اور پھر میورونیٹ سے ڈفرینٹ کمپاؤنڈ بن رہے، جیسے کولیسٹرول ہے، وائٹامن کے ہے. ایسیٹائل کو اے سے فیٹی ایسڈ بن رہا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بن رہے ہیں، یعنی ڈفرینٹ یعنی سنگل یونٹ ڈفرینٹ کمپاؤنڈز بنا رہے ہیں، ایک نیٹ ورک سا بن رہا ہے. تو اسی لیے جنرلی چونکہ کیٹابولک پروسیس میں ڈفرینٹ بایو مالیکیولز ڈیگریڈ ہو کے
سیم ٹائپ آف یونٹ بنا رہے ہیں، اور پھر سیم ٹائپ آف یونٹ ڈفرینٹ ویز سے کمبائن ہو کے ڈفرینٹ ٹائپ آف بایولوجیکل مالیکولز بنا رہے ہیں، تبھی ہم جنرلی کہتے ہیں کہ جو کیٹابولک پروسیس ہیں دے آر کنورجنگ، یعنی کمبائن ہو رہے ہیں، ایک سنگل پوائنٹ پہ آ رہے ہیں، اور اینابولک پروسیسز آر ڈائیورجنگ، کہ یہ سنگل پوائنٹ سے ڈسپرس ہو رہے ہیں۔ ڈفرینٹ تھرموڈائنامک ڈیفینیشنز، ڈیلٹا جی ریپرزینٹ کرتا ہے فری انرجی چینج کو۔ فری انرجی چینج کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ دیٹ اماؤنٹ آف انرجی یا دیٹ پارٹ آف دا انرجی وچ از یوز ٹو پرفارم دا ورک۔ اس کی ویلیو اگر نیگیٹو میں ہو تو اٹ مینس کہ دا اماؤنٹ آف انرجی از سرٹن اماؤنٹ آف انرجی از ریلیزڈ، یعنی یہ ایکزرگونک پروسیس ہے۔ And if the delta G value is positive, it means the energy is absorbed by the system, means endergonic reaction. Delta H, change in enthalpy. Enthalpy means the heat content of the system. یہ جو reacting molecules ہیں ان کے اندر جو heat amount store ہے۔ So delta H کی values بھی delta G کی طرح اگر negative میں ہے تو it means the heat is released in exothermic reaction، اور اگر ڈیلٹا ایچ کی ویلیو پازیٹیو ہے تو اٹ مینز دیٹ دا ہیٹ از ایبزارب، مینز انڈوتھرمک ریئیکشن۔ تو اگر بات ہو رہی ہے ان ٹرم آف انرجی کہ انرجی ریلیز ہو رہی ہے یا انرجی ایبزارب ہو رہی ہے، تو پھر انڈرگونک اور ایکزرگونک کی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے۔ اینڈ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ the heat energy which is actually raising the temperature or reducing the temperature، تو پھر ورڈ یوز ہوتا ہے ایکزوتھرمک یا انڈوتھرمک۔ ڈیلٹا ایس ریپرزینٹ کرتا ہے چینج ان انتھالپی کو۔ سو ڈیلٹا ایس کی ویلیو اف اٹ کمز ان دا پازیٹیو اٹ مینس کہ انٹروپی انکریز ہو رہی ہے، یعنی جو کمپلیکس پروڈکٹس ہیں وہ سمپل میں کنورٹ ہو رہے ہیں سنگل یونٹس میں، یعنی کیٹابولزم ہے۔ اور اگر ڈیلٹا ایس کی ویلیو نیگیٹو ہے مینس کہ انٹروپی کم ہو رہی ہے، مینس کہ جو سنگل یونٹ ہیں وہ آپس میں کمبائن ہو کے کمپلیکس مالیکولز بنا رہے ہیں، اور جو یعنی اس میں جو یونٹس ہیں وہ ایک آرڈر کے اندر آ رہے ہیں۔ میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہے فری انرجی چینج کی، ڈیلٹا جی فری انرجی چینج میتھمیٹیکلی اٹ از اکول ٹو ٹوٹل انرجی ڈیلٹا ایچ۔ ٹوٹل انرجی میں سے آپ مائنس کر لیں وہ اماؤنٹ آف انرجی جو سمپل ٹیمپریچر کو ریز کرے آف دا سسٹم اینڈ دا سراؤنڈنگ یعنی یونیورس، اور ڈیلٹا ایچ انٹروپی پروڈیوس کرے۔ اس اماؤنٹ آف انرجی کا ٹوٹل اماؤنٹ آف انرجی سے مائنس کر لیں تو جو بچ جانے والی انرجی ہے یہ وہ ہوتی ہے جو یوزفل ورک پرفارم کرتی ہے، اس کو ہم جنرلی ڈیلٹا جی کہتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ فری انرجی چینجز آر ایڈیٹیو، یعنی اگر کوئی کیمیکل ریئیکشن ایک سٹیپ میں پروسیڈ ہو یا ملٹیپل سٹیپ میں پروسیڈ ہو، یعنی لیٹ سے کہ ایک پروڈکٹ ہے سی، اے ڈائریکٹ سی میں کنورٹ ہو یا اے بی میں اور پھر بی سی میں کنورٹ ہو، تو اگر کوئی سٹیپ کوئی ریئیکشن ملٹیپل سٹیپ میں ہو تو ہر سٹیپ پہ جو فری انرجی چینج ہے وہ آپس میں سم اپ ہوگی۔ اب چاہے وہ ایک ریئیکشن ایکزرگونک ہو اور ایک انڈرگونک ہو، یا دونوں ایکزرگونک ہوں یا دونوں انڈرگونک ہوں، تو فری انرجی جو ہے وہ سم اپ ہوں گی۔ جیسے فار ایگزامپل اے ٹو بی، بی ٹو سی ہے، یہ اے اور بی میں جب کنورٹ ہوگا تو ڈیل جی 1، اور بی اور جب سی میں کنورٹ ہوگا تو ڈیل جی 2، اور پھر جب اے سی میں کنورٹ یعنی جو فائنل پروڈکٹ ہے اس میں جب کنورٹ ہوگا تو اے از ٹو بی کا اسٹینڈرڈ فری انرجی چینج یعنی ڈیلٹا جی 1، اور بی از ٹو سی کا انرجی چینج یعنی ڈیلٹا جی 2، یہ آپس میں سم اپ ہوں گے۔ جیسے فار ایگزامپل گلوکوز اور انآرگینک فاسفیٹ آپس میں مل کے گلوکوز 6 فاسفیٹ بناتے ہیں، اس کی اسٹینڈرڈ فری انرجی چینج پلس 13.8، یعنی یہ انڈرگونک ریئیکشن ہے۔ اب یہ انرجیٹیکلی فیوریبل نہیں ہے تھرموڈائنامکلی، اور دوسرا ریئیکشن اے ٹی پی ہائیڈرولائز ہو، اے ڈی پی اور فاسفیٹ بنے، تو اس میں فری انرجی چینج جو -30.5 کلو جول پر مول ہے، یعنی یہ ایکزرگونک ریئیکشن ہے، اس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے، یہ تھرموڈائنامکلی فیوریبل ہے۔ تو جب یہ آپس میں کپلڈ ہو جائیں گے، سو what would be the end result کہ اے ٹی پی پلس گلوکوز، اے ڈی پی گلوکوز 6 فاسفیٹ، ایز اے ریزلٹ یہ دونوں فری انرجی چینج آپس میں سم اپ ہوں گے، اور جو فائنل فری انرجی چینج ہے وہ -16.7 ہے، جو کہ تھرموڈائنامکلی فیوریبل ہے۔ سو جنرلی
ہم نے جیسے سٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ جو انابولک ریئیکشنز ہیں ان میں انرجی ضرورت پڑتی ہے، اور ایکزاگونک ریئیکشن میں انرجی ریلیز ہوتی ہے. وہی ریلیز ہونے والی انرجی جو ہے وہ پھر انابولک ریئیکشنز میں یوز ہوتی ہیں، جو اسمالر سمپل آرگینک کمپاؤنڈس کو کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈس میں کنورٹ کرتی ہیں. سو یہ دونوں انابولک اور کیٹابولک ریئیکشنز یہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہائی انرجی فاسفیٹ کمپاؤنڈ. جیسے اے ٹی پی ہے، اے ٹی پی یوٹیلائز ہوگا ڈیورنگ دا انابولک ریئیکشن، اور یا پھر این اے ڈی پی ایچ آکسیڈائز ہوں گے، انرجی پروڈیوس ہوگی، یا پھر ایف اے ڈی ایچ ٹو آکسیڈائز ہوں گے، انرجی پروڈیوس ہوگی، اور اسی پروڈیوسڈ انرجی سے انابولک ریئیکشن پروسیڈ ہوں گے. اور پھر جب کیٹابولک ریئیکشن ہوگا تو جو اماؤنٹ آف انرجی ریلیز ہوگی وہ اے ڈی پی کو اے ٹی پی میں کنورٹ کرے گی، یا این اے ڈی ریڈیوس ہو جائے گا این اے ڈی ایچ میں، یا این اے ڈی پی ایچ اے ڈی پی ریڈیوس ہو جائے گا این اے ڈی پی ایچ میں، یعنی انرجی اسٹور ہو جائیں گی. اب جو ہائی انرجی فاسفیٹ کمپاؤنڈ ہیں جس میں ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ کمپاؤنڈ از اے ٹی پی. اے ٹی پی وہ ہائی انرجی فاسفیٹ کمپاؤنڈ ہے جو ہر بایو کیمیکل ریئیکشنز کو میڈیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ سیل کے ہر کمپارٹمنٹ میں اویلیبل ہوتا ہے. سو کیمیکلی اس کا اسٹرکچر اٹ از کمپوزڈ آف ایڈینین نیوکلیوٹائڈ، رائبوز شوگر اینڈ 3 فاسفیٹ، کیونکہ ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ ہے یہ. اور جنرلی سیل کے اندر چونکہ ایک ایکوس انوائرمنٹ ہوتی ہے تو اے ٹی پی کو اگر جنرلی آئونائز فارم میں دیکھا جائے تو اس پہ -4 چارج ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہر آکسیجن پہ نیگیٹو چارج، ایک نیگیٹو چارج ہوتا ہے. تو جب اس کی ہائیڈرولیسس ہوتی ہے، ہائیڈرولیسس میں واٹر کے آکسیجن پہ پریزنٹ لون پیر آف الیکٹران اٹیک کرتے ہیں فاسفیٹ پہ، جس کی وجہ سے یہ بانڈ جو کہ آکسیجن اور فاسفیٹ کے درمیان ہے، یہ اس کے الیکٹران شفٹ ہو جاتے ہیں اوور دا آکسیجن، اور یہ فاسفیٹ علیحدہ ہو جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ اے ٹی پی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اے ڈی پی پہ ایکوس انوائرمنٹ میں -2 چارج ہوتا ہے. سو جو فری انرجی چینج ہے اے ٹی پی ہائیڈرولیسس کی وہ -30.5 کلو جول پر مول ہے. سو جنرلی ود ان دا سیل وہ انزائم جو اے ٹی پی کو یوز کرتے ہیں وہ اے ٹی پی کو یوز کرتے ہیں ان دا فارم آف میگنیشیم اے ٹی پی -2 کمپلیکس، کیونکہ میگنیشیم پہ +2 چارج ہوتا ہے، اے ٹی پی پہ -4، تو دو مائنس چارج از نیوٹرلائز بائی 2+ چارج آف دا میگنیشیم. سو اوور آل میگنیشیم اے ٹی پی کمپلیکس پہ -2 چارج ہوتا ہے. Phosphoenol pyruvate has a high standard free energy change of the hydrolysis، اور ان کی جو high standard free energy change ہوتی ہے hydrolysis کی وہ اے ٹی پی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جنرلی phosphoenol pyruvate is one of the intermediate of the glycolysis، جس میں یہ فاسفیٹ گروپ فاسفوانول پائرویٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. جب ہائیڈرولیسس ہوتی ہے تو یہ فاسفیٹ گروپ ریموو ہو جاتا ہے. ریموو ہونے کے بعد فاسفوانول پائرویٹ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو پائرویٹ. اب پائرویٹ جنرلی کی 2 ٹاٹومیرک فارم ہوتی ہیں، ایک انول فارم جس میں ڈبل بانڈ اور ہائیڈروکسل گروپ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ٹاٹومر ہوتا ہے وہ اس کا کیٹون فارم ہوتا ہے کہ جس میں ڈبل بانڈ ڈیزالو ہو جاتا ہے اور کاربن آکسیجن کا ڈبل بانڈ یعنی کیٹون گروپ یہاں پہ بن جاتا ہے. اس میں فری انرجی چینج -61.9 کلو جول پر مول ہوتی ہے، جو کہ اے ٹی پی کی ہائیڈرولیسس سے کہیں زیادہ ہے. جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اے ٹی پی ہائیڈرولیسس کی جو فری انرجی چینج ہے وہ -30 ہے، اور اس کی -61.9 ہے. اسی طرح 1,3-bis فاسفوگلیسریٹ، اس میں 2 فاسفیٹ گروپ اٹیچ ہوتے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ. جب ایک فاسفیٹ گروپ کی ہائیڈرولیسس ہوتی ہے تو ایز اے ریزلٹ -49.3 کلو جول پر مول اسٹینڈرڈ فری انرجی چینج پروڈیوس ہوتی ہے. اور اس میں جو ہائی لائٹڈ ریجن شو کیا گیا ہے یہاں، اس ہائی لائٹڈ ریجن میں بیسیکلی ایک ریزونیٹنگ اسٹرکچر سا بن جاتا ہے. سو اسٹینڈرڈ فری انرجی چینج 1,3-bis فاسفوگلیسریٹ کی اور فاسفوانول پائرویٹ کی دونوں کی اے ٹی پی سے زیادہ ہوتی ہیں. تو جنرلی ایک سب ڈویژن بن جاتی ہے، 2 کلاسز بن جاتی ہیں. وہ کمپاؤنڈز فاسفوریلیٹڈ کمپاؤنڈز کی جن کی فری انرجی چینج اے ٹی پی سے زیادہ ہو، ان کو ہائی انرجی فاسفیٹ کمپاؤنڈز کہتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری بنتی ہے ان کمپاؤنڈز کی کہ جن کی فری انرجی چینج اے ٹی پی کی ہائیڈرولیسس سے کم ہو، ان کو لو انرجی کمپاؤنڈ کہتے ہیں.
تو جنرلی جو ہائی انرجی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں یہ ایڈ کرتے ہیں ایز اے فاسفیٹ ڈونر فار دا ATP and they are taken up by, and this phosphate is taken up by the ADP to make the ATP, یعنی ATP ایک کہتے ہیں ایز این ایکسیپٹر. اور جو لو انرجی کمپاؤنڈز ہیں جیسے گلوکوز 6 فاسفیٹ ہیں، گلوکوز یا گلوکوز 1 فاسفیٹ ہیں، یہ ایک کرتے ہیں ایز این ایکسیپٹر اور ان کے لیے ATP ایک کرتا ہے ایز اے ڈونر. سو تو جنرلی وی کین سے کہ جو ATP ہے ATP کین ڈونیٹ فاسفورائل گروپ اگر صرف فاسفیٹ ڈونیٹ کر رہے ہیں، پائرو فاسفورائل گروپ اگر 2 فاسفیٹ ایٹ اے ٹائم ڈونیٹ ہو رہے ہیں، یا ایڈینائل گروپ کی صرف جو یہ ایڈینائل گروپ ہے ایڈینین رائبوز اینڈ 1 فاسفیٹ اگر یہ کہیں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے تو. سو ATP پہ there are 3 positions on the ATP for attack by the nucleophile. سو اس 3 گروپ کی اٹیک کی وجہ سے ATP is capable of donating 1 phosphoryl group, is capable of donating the pyrophosphoryl means 2 phosphate group, and is capable of donating the adenyl transferase. سو ٹرانس فاسفورائلیشن یعنی کہ ایک سبسٹریٹ سے فاسفیٹ دوسرے سبسٹریٹ کے اوپر آ جائے، جیسے نیوکلیوسائڈ ٹرائی فاسفیٹ کائنیز انزائم فار ایگزامپل اس ریئیکشن کو میڈیٹ کریں کہ جس میں ATP اور NAD نیوکلیوسائڈ ڈائی فاسفیٹ، اس سے ایک فاسفیٹ ٹرانسفر ہو ٹو دا NDP تو اب ADP اور NTP بن جائے گا، یعنی نیوکلیوسائڈ ٹرائی فاسفیٹ بن جائے گا. So this kind of transfer of the phosphate group from one substrate to another or from one compound to another is called transphosphorylation. So phosphocreatine and creatine kinase یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے فار ایگزامپل فاسفوکریٹین ہے، فاسفوکریٹین کی جب ہائیڈرولسس ہوگی ایز اے رزلٹ کریٹین بنے گا. اور لیٹ سے کہ اگر کریٹین کی فاسفورائلیشن ہونی ہے which is performed by the creatine kinase enzyme, so اس میں ATP سے کائنیز ٹرانسفر ہوگا ٹو فاسفوکریٹینین. سو لیٹ سے کہ یہ the first one example in ADP ہے پلس فاسفوکریٹینین ہے، تو جو فاسفیٹ کریٹین کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ٹرانسفر ہوگا ٹو the ADP سے ATP بنے گا اینڈ کریٹین بن جائے گا. So biologic oxidation and reduction reactions. Biologic oxidation reduction میں biologically ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جنرلی ہم ان کیس آف کیمسٹری کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ the flow of electron in oxidation reduction reaction is the source of the work done in a cell. So the source of electron is the highly reduced molecule in the food we eat. Example جیسے glucose ہے. So electrons are released by the oxidation of the food molecules and ultimately transferred to the oxygen through a series of electron carriers, releasing the energy in electron transport chain میں. So generally ہم oxidation reaction کیسے define کرتے ہیں کہ reduction means acceptance of the hydrogen, loss of the oxygen or acceptance of the electron. تو جنرلی ان کیس آف بایولوجک میکینزم بایولوجک سسٹم میں دا الیکٹران آر ٹرانسفر ان دا فارم آف دا ہائیڈرائڈ. جیسے فار ایگزامپل NAD+ ہے، اس میں ہائیڈروجن اور الیکٹران، چونکہ الیکٹران انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ ایسے نہیں کرتے، یہ دس الیکٹران از بیسیکلی ول بی ایکسیپٹڈ بائی دا ہائیڈروجن ٹو میک دا ہائیڈرائڈ اینڈ دس ہائیڈرائڈ نیگیٹو وین make interaction with the NAD, so it will make the NADH and the NADH will be reduced. So this is a form of the reduction in the biological process. So NADH and NADPH are soluble electron carriers. Electron carriers ہوتے ہیں، یعنی یہ electron accept کرتے ہیں in the form of hydride, and similarly they carry the electron and they donate the electron to the electron carrier, the other electron carriers جن کا reduction potential NAD سے زیادہ ہو. تو جب الیکٹران کو ڈونیٹ کرتے ہیں یہ آکسیڈائز ہو جاتے ہیں، اور جب یہ آکسیڈائز ہوتے ہیں they produce energy and this energy is taken up to synthesize the ATP from the ADP. اس کو ہم generally oxidative